عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ کی جماعت میں مشغلاتی پرچہ نمبر 7 سبق نعت کے حوالے سے گفتگو کی، جس میں طویل جوابی 2 سوالات رکھے گئے تھے۔ آج ہم مشغلاتی پرچہ نمبر 8 پر نظر ڈالتے ہیں، جو تخلیقی اظہار سے متعلق ہے۔ آئیے کیا سوالات اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ پہلا سوال اس کے اندر دیا گیا ہے، ذیل کے سوال کا جواب لکھیے، اور سوال الف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مضمون لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ، اس پر آپ اپنے الفاظ میں ایک مضمون لکھنا ہے۔ جس طرح ورک شیٹ نمبر 7 کے اندر لکھے جانے والے جوابات طویل تھے، یہاں پر بھی ورک شیٹ نمبر 8 میں جن سوالوں کو رکھا گیا ہے، یہ سوالات بھی طویل جوابی ہیں، آپ کو طویل لکھنا پڑے گا۔ تو پہلا سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے مضمون لکھنا ہے۔ اس کے لیے یا تو آپ نعت کے آخر میں دیے گئے خلاصے کو نظر میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی درسی کتاب کے آخر میں سرسری مطالعہ آپ کو جو دیا گیا ہے در یتیم کے نام سے، اس کو پڑھ کر بھی آپ جو ہے اس سوال کے جواب کے لیے مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح ورک شیٹ نمبر 7 میں 2 سوالات رکھے گئے تھے، یہاں پر بھی ورک شیٹ نمبر 8 میں 2 سوالات رکھے گئے ہیں، وہ بھی بالکل طویل جوابی ہیں۔ احتسابی سوالات کے حوالے سے ذیل کے سوال کا جواب لکھیے، اور سوال کچھ یوں ہے، سبق نعت کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ آپ نے جو نعت پڑھی ہے اپنی درسی کتاب کے اندر، وہ نظم کے پیرائے میں، اور سوال یہاں جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس نظم کو یا اس نعت کو آپ کو نثر میں بدلنا ہے۔ یہاں نثر میں بدلنے کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ نثر میں تبدیل کرنے کا مطلب اس کو اپنے الفاظ میں نثر کے خلاصے کے طور پر اس کو آپ لکھیں گے۔ آپ نے اس نعت کو کیا سمجھا، شاعر نے اس نعت میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو آپ لکھیں گے۔ امید کرتے ہیں یہ ورک شیٹ نمبر 8 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید سہل اور آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب، والدین اور بھائی بہن کا سہارا لے سکتے ہیں۔